السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ساری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سب کی توجہ امریکہ کی طرف ہے، اور امریکہ میں لاس اینجلس کی طرف۔ لاس اینجلس وہ شہر ہے جہاں پر بے حیائی کا ایک اڈا ہے، سمجھو، جہاں سے بے حیائیاں پھوٹتی ہیں۔ جیسے گلاب کے باغ سے گلاب پھوٹتے ہیں نا، کلیاں پھوٹتی ہیں، ایسے ہی وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے بے حیائیاں پھوٹتی ہیں۔ ہالی ووڈ کی موویز بنانے والے بڑے بڑے ایکٹرس اور بڑے بڑے ملینر ٹریلینر والے انسان جو مالی حیثیت رکھتے ہیں اپنی، وہ وہاں پر رہتے ہیں۔ جنس میں یعنی کوئی تمیز نہیں ہے، لڑکا لڑکے سے، لڑکی لڑکی سے شادیاں کرتے ہیں، یعنی بالکل بے حیائیاں ہیں، عریانی ہیں، اعلیٰ قسم کی بے حیائیاں ہوتی ہیں، وہ سب وہاں ہوتی ہیں۔ خیر، آج ساری دنیا نے ان کو دیکھ لیا۔ فلسطین کے اندر جنگ ہوتے ہوئے 400 کچھ دن ہو چکے ہیں، خیر 400 450 دن کے قریب ہو چکے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے انسانیت کا وہ ننگا ناچ نچا ہے کہ فلسطین کو ختم کرنے کی سازش، فلسطین کو مٹا دیں گے جڑ سے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کیا بھی انہوں نے۔ لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے۔ یہ سوچا تھا کہ اسرائیل نے کہ ہم ان کو گھٹنوں پہ لا کر کھڑا کر دیں گے اور ہم ان کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو پیٹ ہے، اللہ نے لگایا ہے، تو انسان جاتا ہے، زندہ رہنا فرض ہے، اس کے لیے آدمی حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ میں کس طرح زندہ رہوں۔ لیکن اس سے بڑی چیز جو ان کے لیے ہے وہ ہے ایمان۔ ایمان کا سودا نہیں کیا، اس قوم نے ایمان کو سودا نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جنہوں نے دین کے دادا ہے، وہ جد امجد ہیں ہمارے اللہ کے نبی کے، اور ساری انسانیت کو جو دین ملا ہے، دین ابراہیمی، وہ انہی سے ملا ہے۔ تو ان کی اولادیں ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا ہم کس سے موازنہ کریں گے؟ اور پھر وہ ان کی اولادیں ہیں، تو انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ ساری دنیا کو دکھا دیا کہ کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بچہ بھی مر رہا ہے تو وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہ لوگ بم بارود میزائل سے حملہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے زبان پر کفری الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس دور میں آج ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ ہم ذرا سے بھوک مری کے اندر غریبی کی وجہ سے اسلام چھوڑ رہے ہیں، ہمارا یہ حال ہے۔ تو وہی دین ان کے پاس بھی ہے، وہی دین ہمارے پاس بھی ہے۔ جس قرآن کے ہم ماننے والے ہیں، اسی قرآن اور نبی کے وہ ماننے والے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اتنا تینوں وقت میں نہیں، 5 وقت کھانے کے بعد بھی ہم ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ کھانے کو ترس رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑ رہے، اللہ کو نہیں چھوڑ رہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی جو اصل حقیقت ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے، ہم نے سیکھی نہیں۔ ہم نے اور چیز تو بہت سیکھی، دنیا کے فن ہم نے سیکھ ڈالے ہیں، دنیا کے ہمیں کہاں گھومنے جانا ہے، کیا کھانا اچھا ہوتا ہے، کون سی سواری اچھی ہوتی ہے، کون سے کپڑے اچھے ہوتے ہیں، کون سا برانڈ اچھا ہوتا ہے، کون سا ایکٹر، کون سی مووی اچھی آ رہی ہے، یہ تو سب ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ دین کہتے کسے اس کو ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے نہ بچیوں کو سکھایا جا رہا، نہ بچوں کو سکھایا جا رہا، جس کی وجہ سے سب کچھ ہونے کی بات کچھ کہہ رہے ہیں لوگ کہ بھائی، میں نے بات کی تو کہا کہ غربت کی وجہ سے لوگ جو ہیں بے دین ہو رہے ہیں، غربت کی وجہ سے لوگ ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، غربت کی وجہ سے لوگ جو ہیں کافروں کے ساتھ بھاگ کے ہماری بچیاں جو ہیں نکاح کر رہی ہیں، غربت کی وجہ سے۔ نہیں، غربت کی وجہ کوئی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے پاس کھانے کو نہیں تھا، لیکن دین کے شہسوار تھے، وہ دین کے شہسوار تھے۔ 313 صحابی تھے اور چند گھوڑے، کسی کے پاس تلوار، کسی کے پاس ڈنڈیاں، کسی کے پاس لکڑیاں، کسی کے پاس تلوار پہ جو ہے کھپچے ہوئے وہ کپڑے ہیں یا نا لپٹے ہوئے، 3-4 اونٹ، 313 صحابی۔ لیکن کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان تھا، یقین تھا، استقامت تھی کہ ہم اللہ کے سامنے دین کے لیے آگے بڑھیں گے، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ ہمیں غالب کر کے رہے گا۔ تو تعداد پہ کبھی ہم نے جو ہے سمجھوتا نہیں کیا ہے، ہم نے ہمیشہ سمجھوتا کیا ہے اللہ کی ذات پر۔ تو آج دیکھیں، جب انہوں نے دین پر جم گئے فلسطینی اور مر گئے، نسلیں ختم ہو گئیں، لیکن
دین سے نہیں پھرے، اللہ نے ان کی اس استقامت کی وجہ سے ظالم کی پشت پناہی کرنے والے امریکہ کو آج گھٹنوں پر لا کر کھڑا کر دیا، لوہے کے چنے چبوا دیے۔ مر جانا اور گھروں کے پھوٹ جانا یہ کسی کی شکستی کی علامت نہیں ہوتی۔ کامیابیاں سر چڑھ کے بولتی ہیں۔ اب معاہدے ہوئے ہیں کہ بھائی جنگ بندی کی جا رہی ہے اور آپس میں معاہدے کر لو، آہستہ آہستہ ہم ختم کر دیں گے۔ حالانکہ یہودی لا اعتبار ہے، یہودی پر کوئی اعتبار نہیں، زندگی بھر نہیں کیا جائے، قیامت تک نہیں ان پر کوئی اعتبار ہوگا ان کی باتوں کا۔ لیکن اسلام کے ان شہسواروں نے جن اسرائیلی کو گرفتار کیا ہوا تھا، اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اتنے اچھے انداز میں ان کو رخصت کیا ہے اور ان کو زبانیں سکھائی ہیں عربی اور اخلاق پیش کیے ہیں، جاتے ہوئے گفٹ دیے ہیں۔ یہ اسلام کی خوبصورتی کی ایک مثال ہے، جیتی جاگتی مثال ہے، اور بے شمار ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو اسلام کے اندر کہ ظالموں کے قیدیوں کو بھی انہوں نے محبت پیار سے رکھا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ کوئی بے حیائی نہیں کی، ان کے ساتھ کوئی ظلم و تشدد نہیں کیا۔ ابھی ہندوستان کی ایک بات ہے کہ یہاں کی کچھ ماں بہنوں کو جو جیل میں ڈال دیا اور ان کے ساتھ بڑا ہی بدسلوکی کی گئی ہے، بڑی بدسلوکی، نہ کوئی ان کی بیماری کا خیال رکھا گیا، نہ ان کی جو ہے کسی کم عمری یا زیادہ عمری کا خیال رکھا گیا۔ کوئی اپنے گھر کی والدہ تھی، کوئی دادی تھی، کوئی شوگر کی پیشنٹ تھی، کوئی بلڈ پریشر کی مریض تھی، کوئی جو ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا، انسانیت نہیں دکھایا، بلکہ ظلم و تشدد دکھایا گیا۔ تو یہ جیلوں کے اندر یہ کون سا ہے؟ جیل کا مقصد کیا ہے؟ جیل کا مقصد لوگوں کو ظالم بنانا ہے یا ان کی مظلومیت کو جو ہے ختم کرنا ہے یا ان کو جو ہے انسان بنانا ہے؟ جیل میں ڈالنے کا مقصد ہونا چاہیے لوگوں کی اصلاح، جو کہ اصل مقصود ہے۔ لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اسرائیل کے پشت پناہی کرنے والے امریکہ کی اس وقت جو ہے وہ حالت کر دی ہے جو انہوں نے 450 دنوں میں فلسطین کی ہے، اللہ نے ایک ہفتے میں ان کی کر کے دکھا دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ استقامت پر اگر آپ جمو گے تو اللہ وہی ہے جو 14.5 سال پہلے تھا۔ اللہ نہیں بدلے ہیں۔ قل هو اللہ احد لا الہ الا اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، اور ہمیں توکل اللہ ہی پر کرنا چاہیے، کسی پر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ہیلپ کرے گا، لگائی انہوں نے صدا، لیکن اللہ سے، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج دے، یا اللہ ابابیل اتار دے، تو یہ اللہ کی ابابیل ہیں، یہ اللہ کے صلاح الدین ہیں۔ آگ شکل بدل گئی، مدد چاہیے تھی، اللہ نے ان کو جو ہے بھیج دی، اللہ کی مدد آ گئی، اور یہاں جو ہے پھر معاہدہ ہو گیا کہ اب جنگ بندی ہو رہی ہے، تو ان کی فتح ہے، یہ ان کے شہید جنت میں ٹہل رہے ہیں اور یہ یہاں پر غازی بن کے ٹہل رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے زندگی میں ہمیشہ اپنی اندر توحید کو جماؤ، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور قیامت کے دن پر، زندہ ہونے پر، اچھی بری تقدیر پر، قرآن پر، حدیث پر، سارے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور اللہ کے نبی کی احادیث اور جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے ہیں سب پر ایمان لانا ہمارا ضروری ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ توحید پرستی ہماری زندگی میں ہوگی، انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا ہونا مالداری کی علامت نہیں ہے، کامیابی کا ہونا اللہ رب العزت کی عبادت کی علامت ہے۔ اگر ہم کامیاب ہوں گے تو ہم چھوٹی سی جھوپڑی میں بھی خوش ہوں گے، اور اللہ کی رضا کی علامت یہ ہے کہ اللہ ہم سے اپنی عبادت کروائے، ہم سے دین کا کام لے، ہم سے 5 وقت کی نمازیں پڑھوائے، رمضان میں روزے رکھوائے، حلال کموائے، نظروں کی حفاظت کروائے، سود سے ہم بچیں، والدین کے فرما بردار بنیں، لوگوں کی مدد کرنے والے دل بنیں ہمارے، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، ظالم کا منہ کالا فرمائے، اسرائیل کو اللہ تعالیٰ برباد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔